اور جمعہ کا دن، اور آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ کے دن ہم کیا کرتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے درود شریف امید ہے پڑھ لیا ہوگا، اگر جس نے نہیں پڑھا تو پلیز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اپنے باقاعدہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق ہے ہمارا غزوہ احد۔ اپنی اپنی کاپیز ریڈی کر لیں۔ آپ نے اس پہ کس طرح لکھنا ہے کہ آپ نے دائیں سائڈ پہ تاریخ لکھنی ہے اور بائیں سائڈ پہ آپ نے جمعہ کا دن لکھنا ہے، درمیان میں آپ نے سبق اور عنوان لکھنا ہے۔ اس کا پہلا سوال ہے ہمارے پاس، غزوہ احد کو کہاں مقرر کیا گیا اور انہیں کیا تاکید کی گئی، ٹھیک ہے۔ احد پہاڑ میں ایک درہ تھا جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر کی کمان میں اس درے پر مقرر فرمایا، یہاں تک کہ دشمن پشت سے حملہ نہ کر سکے۔ آپ نے تاکید فرمائی کہ فتح ہو یا شکست، تیر اندازوں کا دستہ اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا۔ تو بیٹا اس کا کیا نقصان ہوا تھا، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، جس کی ان کو بڑی بھاری قیمت اٹھانا پڑی۔ ان کا بہت نقصان ہوا، بہت سے لوگ مارے گئے اور ان لوگوں کو حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کیوں پھیلی؟ تو بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا حضرت مصعب بن عمیر۔ اس کی شکل جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ اس کے شہید ہونے پر مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلا دی تھی۔ تو اس سوال کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوگا، اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اس طرح پھیلی کہ حضرت مصعب بن عمیر کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ ان کے شہید ہونے پر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کی افواہ پھیلا دی، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہمارے پاس ہے غزوہ احد سے مسلمانوں کو کیا سبق حاصل ہوئے؟ تو بیٹا ہر معاملے کے بعد، ہر کام کے بعد اس سے کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح غزوہ احد میں ہمیں یہ سبق ملا تھا، غزوہ بدر میں یہ سبق ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اگر سچے دل سے مدد مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ غیب کے ذریعے ہماری مدد کر دیتے ہیں، ہمارے معاملات کو درست کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس غزوے سے بھی ہمیں کچھ سبق ملا، وہ کیا سبق ہے کہ ہماری لگن جو ہے، ہماری سچی لگن جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ ہماری لگن اگر اللہ تعالیٰ سے ہے تو ہم بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر ہماری لگن مال و دولت سے ہے تو پھر اس کا اثر بھی ہمیں ویسے ہی ملے گا۔ تو بیٹا ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری لگن سچی ہونی چاہیے، جو کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو۔ اس کے علاوہ ہم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد جب چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس معاملات کو بہت جلد درست کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس میں بھی یہ فرق ملا ہمیں، غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کفار مکہ جب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، چند مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے کچھ صحابہ مارے گئے تھے، جن کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 70 تھی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو یہ سبق ملا، یہ سبق حاصل ہوا کہ کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ امیر جو ہے حضرت عبداللہ بن جبیر، جو اس درے کو چھوڑنے سے جن کو منع کیا تھا، لیکن وہ سمجھے کہ فتح حاصل ہو گئی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی جگہ
چھوڑ دی کہ ایک غلطی کی وجہ سے غلطی کو کی وجہ سے انہوں نے بہت بھاری نقصان اٹھایا۔ اس کا جنگ میں منافقوں کا کردار واضح طور پر سمجھ میں آ گیا کہ جس طرح انہوں نے ان کو اکسایا اور غلطی کا مرتکب ہوئے۔ ٹھیک ہے، اور اس سوال کا جواب اب ہم اس میں لکھیں گے، غزوہ احد سے مسلمانوں کو کیا سبق حاصل ہوا؟ تو اس سے مسلمانوں کے دل میں مال کی محبت کی جگہ صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر مسلمان مال سمیٹنے کی بجائے اپنی ذمہ داری پوری کرتے تو فتح و کامیابی ان کو ملتی اور مال غنیمت بھی ان کو زیادہ ملتا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا اس سبق کا اختتام تھا۔ ہم نے اس سبق میں کیا کیا کچھ پڑھا؟ ہم نے سب سے پہلے صفحہ نمبر 43 پر اس کی خالی جگہ پر کی جو کہ 5 تھیں، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 44 پر ہم نے سوال نمبر 2 کیا جو کہ درست آپشن میں ہم نے جواب لینا تھا، وہ بھی 5 تھے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے 5 سوالات کیے، جو کہ پہلا سوال ہمارے پاس غزوہ احد کب ہوا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی، یہ ہم نے کیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تھا کفار مکہ کے لشکر کی تعداد کتنی تھی، ان کے پاس کتنا ساز و سامان تھا، یہ سوال کیا۔ پھر باری آ گئی جو کہ آج ہم نے سوالوں کے جواب کیے ہیں، غزوہ احد میں 13 تیر اندازوں کو کہاں کہاں مقرر کیا گیا اور ان کو کیا تاکید کی گئی۔ ٹھیک ہے، غزوہ احد میں تیر اندازوں کو کہاں کہاں مقرر کیا گیا اور انہیں کیا کیا تاکید کی گئی۔ ٹھیک ہے، اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کیوں پھیلی؟ اور 5ویں نمبر پر ہمارے پاس یہ سوال ہے کہ غزوہ احد سے ہمیں کیا سبق ملا؟ تو بیٹا اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ تمام سوالات اچھے بچوں کی طرح اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی آپ کو ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ اب آپ کے پاس سب کے پاس میرا نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی ڈائری کیا جائے گی، صفحہ نمبر 44 کے سوال 3، 4، 5 کاپی پر آپ نے لکھنے ہیں اور ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔